بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صلوات۔ کافی مومن اٹھائے بآواز بلند صلوات۔ عزیزان گرامی، سادات و غیر سادات، چند لمحات کے لیے آپ کو زحمت دوں گا کیونکہ یہ سائیں والوں کا پیار ہے، محبت ہے، جو مجھے ہمیشہ کہتے ہیں کہ آخر میں پڑھو، حالانکہ میں کوئی ابھی اپنے بابا کے مقام تک تو نہیں پہنچا ہوں، لیکن یہ بانیان کا پیار ہے، محبت ہے میرے ساتھ، جو مجھے یہ شرف بخشتے ہیں کہ میں آخر میں پڑھوں۔ چند لمحات کے لیے زحمت دوں گا، گنے چنے لمحات ہے، صرف بات کرتے آنے۔ سورۃ بقرہ کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، ارشاد خداوندی ہے فاذکرونی اذکرکم، اللہ کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو۔ پوری توجہ علی والا بیٹھا ہے، سمجھ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ پوری توجہ، لیکن اللہ نے کہا ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ پہلے میرا ذکر کرو، پھر میں تمہارا ذکر کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکریہ ادا کرو اور کفر نہ کرو۔ اب بتاؤ، اللہ کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو، اب میں تمام مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کا ذکر کیسے کریں؟ جسو پڑھے لکھے لڑکوں مجھے سامنے بیٹھو، ہم تو ہمیں پانچوں آئے ہیں، کو پرائے ہوتا ہے، سب گلہ ہے اللہ وقتی بتا۔ میں تمام مسلمانوں سے پوچھتا ہوں اللہ کا ذکر کیسے کریں؟ بھائی تم کہتے ہو ہم نے ساری رات مسجد میں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں کیا، سارے بات کرو گے تو میں آگے چلوں گا۔ بھائی تم کہتے ہو ہم نے ساری رات مسجد میں بیٹھ کے اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں کیا، چلو یہ تو ہو کہ اللہ کا ذکر، اب اللہ ہمارا ذکر کس طرح کرتا ہے؟ سارے بات کرو گے تو میں آگے چلوں گا۔ بھائی یہ تو ہو کہ اللہ کا ذکر، اب اللہ ہمارا ذکر کس طرح کرتا ہے؟ یا نوجوانوں، ہم نے اس ذکر کے فلسفے کو سمجھا ہی نہیں کہ اللہ کا ذکر کس طرح کیا جائے، اللہ ہمارا ذکر کس طرح کرتا ہے۔ دیکھو نوجوانوں، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ اسی سورۃ بقرہ میں اللہ نے پھر ارشاد فرمایا فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم، اللہ نے کہا تم میرا ذکر اس طرح کرو جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یار دیکھو یہ معیار ہے سننے کا، یہ معیار ہے سننے کا۔ اللہ نے کہا تم میرا ذکر اس طرح کرو جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو۔ پتا چلا اگر باپ دادا مومن ہے، میں آہستہ آہستہ تمہارے ذہنوں کے قریب آ رہا ہوں، پتا چلا اگر باپ دادا مومن ہے تو ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ نوجوانوں، میں کہتا ہوں توبہ نعوذ باللہ، ہمارے باپ دادا کوئی موصوم تو نہیں، لیکن اللہ نے کہا اگر باپ دادا مومن ہے تو ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے سورۃ المجادلہ میں کہا لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من عاہد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ اللہ نے کہا میرے حبیب یہ ناممکن ہے کہ کوئی مومن بھی کہلوائے اور پھر تیرے دشمن سے یا میرے دشمن سے محبت کرے۔ پوری توجہ، پوری توجہ۔ سائیں اللہ نے کہا میرے حبیب یہ ناممکن ہے کہ کوئی مومن، سائیں آپ بزرگ ہیں مجھے اٹھ کے دعا دے رہے، اللہ نے کہا یہ ناممکن ہے کہ کوئی مومن بھی کہلوائے اور پھر تیرے دشمن سے یا میرے دشمن سے محبت کرے۔ اور اللہ نے کہا وہ دشمن چاہے اس کا باپ ہو، سارے بات کرو تو میں آگے چلو۔ اللہ نے کہا وہ دشمن چاہے
نوجوانوں کتنا بڑا مسئلہ قرآن نے حل کر دیا. قرآن نے اتنا تو بتایا کہ اسلام میں رشتہ داری نہیں چلتی. پوری توجہ، اسلام میں رشتہ داری نہیں چلتی. اللہ نے کہا یہ ناممکن ہے کہ کوئی مومن بھی کہلائے اور پھر تیرے دشمن سے یا میرے دشمن سے محبت کرے، اور وہ دشمن چاہے اس کا باپ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے رشتہ داری کی نہ ہو. اور اللہ نے کہا میرا ذکر اس طرح کرو جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو. میں کہتا ہوں اس جملے پہ میں سادات سے لے کر تمام مومنین کی دعائیں لوں گا. کیا اللہ نے کہا میرا ذکر اس طرح کرو جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو. اب نوجوانوں مجھے بتاؤ میں اپنے باپ کا ذکر کیسے کروں؟ میں نے کہا سادات سے لے کے سائیں غفور شاہ سے لے کے پورے مجمع سے دعائیں لوں گا. مجھے بتاؤ میں اپنے باپ کا ذکر کیسے کروں؟ کیا ساری رات تسبیح لے کے مسجد میں بیٹھا رہا؟ عبدالحکیم عبدالحکیم عبدالحکیم، سارے بات کرو تو آگے چلو. کیا ساری رات تسبیح لے کے مسجد میں بیٹھا رہا؟ عبدالحکیم عبدالحکیم عبدالحکیم. نہیں، میں اپنے باپ کا ذکر ایسے کروں گا کہ میں اپنے باپ کی صفتیں بیان کروں گا کہ میرا باپ سخی تھا، میرا باپ شجاع تھا، میرا باپ بہادر تھا، میرا باپ ذاکر تھا، میرا باپ مومن تھا. یا میں یہ کہوں گا کہ میرا باپ بزدل تھا، ہر میدان سے بھاگ جایا کرتا تھا. پوری توجہ، سارے بات کرو. یا میں یہ کہوں گا کہ میرا باپ سر اٹھا، میرا باپ بزدل تھا، ہر میدان سے بھاگ جایا کرتا تھا. اور سائیں غفور شاہ اللہ نے کہا کہ میرا ذکر اس طرح کرو جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو. ارے رکھ مولوی کے سر پہ قرآن اور پوچھ مولوی سے کہ رسول نے یہ کہا تھا یا نہیں کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہے، میں اور علی اس امت کے باپ ہے. ارے تمہارے باپ دادا کا ذکر کرو تو عبادت ہے، اور اگر علی کا ذکر کرو تو شکلیں کیوں بگڑ جاتی ہے؟ ملتے ہیں غریب. تمہارے باپ دادا کا ذکر کرو تو عبادت، اور علی کا ذکر کرو تو شکلیں بگڑ جاتی ہیں. سائیں رسول نے کہا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، بھائی نہیں. پوری توجہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، باپ باپ. اب جو بیٹا باپ کا نام سن کے شکل بنائے وہ حلالی تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ بیٹا باپ کا نام سن کے شکل بنائے وہ حلالی تو ہو ہی نہیں سکتا. آؤ چلتا ہوں قرآن کی طرف، چلتا ہوں قرآن کی طرف. اور جو آیت پڑھا ہوں اس کا نمبر بھی بتاتا ہوں تاکہ نوجوان نوٹ کرے، جا کے دیکھے. دیکھو سائنس چمن جائے نا، قیامت میں بابا شفاعت تھی. قیامت میں تا خبر تا پوے تا قیامت میں شفاعت تھی کہ کیر کنو کہ جی تھی خبر تا پوے. دیکھو لفظ شفاعت نکلا ہے شفا سے، یعنی کمزور تر، اپنے آپ کو حوالے کر دے طاقتور. کہ سائیں جہاں آپ وہاں میں، جہاں آپ وہاں میں. اب چلتا ہوں قرآن کی طرف. ارشاد ہو رہا ہے سورت انبیاء کی 18ویں آیت میں، جا کر دیکھنا. اللہ نے کہا وَلَا يَشْفَعُونَ، اللہ نے کہا کسی کی شفاعت نہیں ہوگی. سائیں جو چپ کر گئے میں سمجھ رہا ہوں. پوری توجہ، آیت ابھی آگے ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ نے کہا وَلَا يَشْفَعُونَ، اللہ نے کہا کسی کی شفاعت نہیں ہوگی، کسی کی نہیں ہوگی. سوال ہی پیدا نہیں ہے کسی کی ہوگی. یہ کہہ کے اللہ نے آگے کہا اللہ ہوگی. پوری توجہ. دیکھو میرے سامنے
جو علی کا ملک ہوتا ہے وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے. دیکھو پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے. یہ نفی اور اس بات کیوں آتا ہے کہ غیروں کو خارج کر دیا. پوری توجہ. غیروں کو خارج کر دیا, اپنوں کو اندر لے لیا. جس طرح تم کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ, پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے, تو یہاں بھی پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے. اللہ نے کہا ولا یشفعون, اللہ نے کہا کسی کی شفاعت نہیں ہوگی. یہ کہہ کے اللہ نے آگے کہا الا ہوگی, پروردگار کن کی ہوگی؟ لمن ارتضی, جن کے دین اسلام سے میں راضی ہوں. اب جو علی کا ملک ہے وہ بات کرے گا, جن کے دین اسلام سے میں راضی ہوں گا, جن کے دین اسلام سے میں راضی ہوں گا. اب سائیں غفور شاہ یہاں 73 فرقے چلا چلا کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے اسلام سے راضی, اللہ ہمارے اسلام سے راضی, اللہ ہمارے اسلام سے راضی. نوجوانوں ہمیں کیا پتا کہ اللہ کس کے اسلام سے راضی ہے؟ اللہ نے کہا جذباتی نہ بن, قرآن کھول, سورہ مائدہ پڑھ کہ میں نے کیا کہا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. آج میں نے تم پر اپنے دین کو مکمل کیا, آج میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا, اور آج بعنوان دین میں تمہارے اسلام سے راضی ہوا. پتا چلا قیامت میں شفاعت ان کی ہوگی جن کے دین میں علی ہوگا. نعرہ قیامت میں شفاعت ان کی ہوگی. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. قیامت میں شفاعت ان کی ہوگی جن کے دین میں علی ہوگا. چلو اب ماحول بن گیا ہے, دو باتیں اور کرتا ہوں. رسول آئے مکے سے مدینے, پوری توجہ. رسول آئے مکے سے مدینے, مسلمان آئے رسول کے پاس, کہا یا رسول اللہ یا مسجد کی بنیاد رکھو. پوری توجہ, یا رسول اللہ یا مسجد کی بنیاد رکھو. رسول نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی. بڑا جملہ ہے, سمجھ میں آ جائے تو. رسول نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ مسجد کتنی ایریا میں ہونی چاہیے؟ تھوڑا ہاں ہوں کر دو تو مجھے سمجھ میں یہ بات خبر ہو گئے. کہا یا رسول اللہ یہ مسجد کتنی ایریا میں ہونی چاہیے؟ رسول نے کہا وہ میری اونٹنی بیٹھے, توجہ, وہ میری اونٹنی بیٹھے, جو چاہے میری اونٹنی پہ سوار ہو جائے, میری اونٹنی خود اٹھے گی, چکر لگائے گی. جتنی ایریا میں میری اونٹنی چکر لگائے گی اس ایریا میں یہ مسجد ہوگی. پوری توجہ. تمام صحابہ اونٹنی پر بیٹھے, اونٹنی نہیں اٹھی. اب سارے بات کرو تو میں آگے چلوں. تمام صحابہ آئے اونٹنی پر بیٹھے, اونٹنی نہیں اٹھی. مہار کو کھینچا, مہار کو کھینچا, اونٹنی نہیں اٹھی. یا دوڑتے ہوئے آئے رسول کے پاس, یا رسول اللہ یہ اونٹنی تو اٹھتی نہیں. سارے بات کرو تو میں آگے چلوں. یا رسول اللہ یہ اونٹنی تو اٹھتی نہیں. یا رسول اللہ آپ ہمارے مسئلے کو حل کریں. آپ کتنا بڑا جملہ میرا کھا گئے. یا رسول اللہ آپ ہمارے مسئلے کو حل کریں. آپ یہ کہنا تھا. یا رسول کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی اور رسول نے کہا یا علی اب آپ جائے. سارے بات کرو تو میں آگے چلوں. رسول نے کہا یا علی اب آپ جائے, یا علی اب آپ جائے. مجھے قسم ہے اس منبر کی, اس ذکر کی, علی کی ولایت کی,
علی نے مہار کو ہی نہیں پکڑا، جیسے ہی اونٹنی پہ بیٹھا یا اونٹنی اٹھی. میں نے کہا جملے کا لطف لوگے تو صحیح مزہ آئے گا. جیسے ہی میرا مولا اونٹنی پہ بیٹھا یا اونٹنی اٹھی اور چکر لگا کے اس جگہ پہ آن کے بیٹھی جہاں پہلے بیٹھی تھی. مسلمانوں عبدالحکیم کا بیٹا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اونٹنی جانور ہے، انسان تو نہیں. سارے بات کرو تو میں آگے چلوں. ارے اونٹنی جانور ہے، انسان تو نہیں. چاچا جب اونٹنی کی نظر میں سارے ایک جیسے نہیں. پوری توجہ جملہ دے رہا ہوں. ارے جب اونٹنی کی نظر میں سارے ایک جیسے نہیں اور چاچا اونٹنی کو بھی پتا ہے کہ شیخ اور ہے سید اور ہے. اب پتا چلا قیامت میں شفاعت اس کی ہوگی جس کے دین میں علی ہوگا. اب شفاعت کرے گا کون؟ شفاعت کرے گا کون؟ لیکن اس سے پہلے میں ایک آیت پڑھ کے آپ کے ذہن سے قریب آنا چاہتا ہوں. بالکل اس سے پہلے ایک آیت پڑھ کے میں ذہن سے آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں. چلتے ہیں قرآن کی طرف. ارشاد ہے سورۃ النساء وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ نے کہا میرے حبیب کیا حال ہوگا اس وقت جب ہر نبی اپنی امت پر شہید ہوگا. شہید مطلب شاہد ہوگا. اور تم تمام انبیاءوں پر شاہد ہوگا. ہر نبی اپنی امت پہ شاہد ہوگا، تم تمام انبیاءوں پہ شاہد ہوگا. اب یہی سبب ہے یہ آیت پڑھ کے رسول صحابہ کو بتا رہے تھے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کچھ قیامت کے بارے میں بتایا، کچھ قیامت کے بارے میں بتایا. تو رسول نے کہا سن، قیامت کے دن میں منبر پہ ہوں گا. پوری توجہ. قیامت کے دن میں منبر پہ ہوں گا، علی میرے ساتھ ہوگا. علی میرے ساتھ ہوگا اور اللہ کی ندا آئے گی کہ اے انبیاء، جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں کائنات میں بھیجا تھا وہ تم نے پورا کیا. نوجوانوں توجہ ہے، پوری توجہ. میں پوچھتا ہوں کہ اللہ نہیں جانتا تو پوچھ کیوں رہا ہے؟ اللہ کو نہیں پتا تھا عمار یاسر کو بھیجوں گا دنیا میں کیا کرے گا؟ اللہ کو نہیں پتا تھا سعید حضور شاہ کو بھیجوں گا دنیا میں کیا کرے گا؟ تو یہ جو اللہ نے انبیاء بھیجے سوالات، تو اللہ کو نہیں پتا جو میں نے یہ انبیاء بھیجے انہوں نے کائنات میں کیا 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 نہیں کیا؟ تو پھر پوچھ کیوں رہا ہے؟ پوچھ کیوں رہا ہے؟ اب سنو. تو کہا یا رسول اللہ جب اللہ تمام انبیاءوں سے کہے گا پھر، تو کہا تمام انبیاء کہیں گے ہاں یا اللہ، جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں کائنات میں بھیجا تھا وہ ہم نے پورا کیا. اللہ کہے گا شاہد ہو. پوری توجہ. اللہ کہے گا شاہد ہو. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب انبیاءوں سے اللہ شاہد مانگے گا پھر، تو کہا تمام انبیاء میرے پاس دوڑیں گے.
شاہد مانگا ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ جائیں گے؟ اب ہے جملہ سننے والا. کہا یا رسول اللہ آپ جائیں گے؟ کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا. اب سارے بات کرو تو میں آگے چلوں. 5 منٹ کی زحمت ہے, پوری توجہ. کہا آپ جائیں گے؟ کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا. تو کہا یا رسول اللہ پھر کون جائے گا؟ کہا میں کہوں گا جناب حمزہ کو. بڑا جملہ تھا, سمجھ میں اگر آ جاتا تو. میں کہوں گا جناب حمزہ کو کہ چچا آپ جائیں. میں کہوں گا جناب جعفر طیار کو کہ چچا آپ جائیں اور ان کی شاہدی دے. ارے مسلمانوں جا کے ڈوب کے مر جاؤ. ارے جب حمزہ کا اور جعفر طیار کا یہ مقام ہے تو ابو طالب کا کیا مقام ہوگا؟ شاہد مانگا ہے. جب مجھ سے مانگے گا مجھ سے تب علی کو بھیجوں گا, تب علی کو بھیجوں گا. اور نوجوانوں ایک بات یاد رکھو, جب بھی علی کا ذکر سنا کرو نا مست ہو کے سنا. پوری توجہ سے جملہ کرو علی کی محبت میں, کیونکہ میں بھی اپنے بابا کی طرح ذکر کرتا ہوں مست ہو جاتا ہوں. جب بھی علی کا ذکر سنا کر مست ہو کے سنا کر. کیوں؟ کیونکہ جو علی کا ذکر سوچ کے سنتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے. کیونکہ جو علی کا ذکر سوچ کے سنتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے. علی کا ذکر سنا کر مست ہو دنیا بھول جائے کر, کام کاج بھول جائے کر. جب تک یہ زندگی ہے کام کاج چلتا رہے گا, لیکن علی کا ذکر سن مست ہو کے سنو. اب آؤ چلتے ہیں قرآن کی طرف. پروردگار یہ تو پتا چل گیا شفاعت ان کی ہوگی جن کے دین میں علی ہوگا. اب شفاعت کرے گا کون؟ شفاعت کرے گا کون؟ چلتے ہیں قرآن کی طرف. ارشاد ہو رہا ہے سورۃ زخرف کی 86 نمبر آیت میں, جا کر دیکھو. اللہ نے کہا فلا یملک الذین یدعون من دون الشفاعۃ. اللہ نے کہا میرے حبیب یہ ان کو پکارتے ہیں, ان کو جو میری شفاعت کے مالک نہیں. پوری توجہ, جو چپ کر گیا مجھے دکھ لگا اس پہ یار. اللہ نے کہا میرے حبیب یہ ان کو پکارتے ہیں, ان کو جو میری شفاعت کے مالک نہیں. یہ کہہ کے سائیں خدمت علی پھر اللہ نے کہا اللہ ان کو پکارو جو میری شفاعت کے مالک ہے. پوری توجہ, اللہ دیکھو نفی اور اس بات چل رہا ہے. اللہ ان کو پکارو جو میری شفاعت کے مالک ہے. پروردگار کون ہے تیری شفاعت کا مالک؟ من شہدہ بالحق, جس نے میری وحدانیت کی گواہی دی اور رسول کی رسالت کی تصدیق کی. پوری توجہ, جس نے میری وحدانیت کی گواہی دی اور رسول کی رسالت کی تصدیق کی. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور اللہ نے کہا جو تمہاری شفاعت کرے گا وہ تمہیں اس دنیا میں بھی جانتا ہے, اس دنیا میں بھی جانتا ہے, تمہارے ظاہر سے بھی باخبر ہے. جملہ کہہ رہا ہوں, تمہارے باطن سے بھی باخبر ہے. اگر تمہارے ظاہر سے اور باطن سے باخبر نہ ہوتا تو شفاعت کی معنی حوالے کر دینا. تو قیامت میں تو جب علی کو کہے گا کہ یا علی میری شفاعت کر, تو علی تجھے کہے گا نہیں کہ دنیا میں تو نے اپنے آپ کو حوالے کیا تھا کسی اور کے. سارے بات کرو تو میں آگے چلوں. تو علی تجھے کہے گا نہیں دنیا میں تو نے اپنے آپ کو حوالے کیا تھا کسی اور کے, اور آج تو میرے پاس آیا ہے کہ میں تیری شفاعت کروں. ارے میں تو اس کی شفاعت کروں گا جس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کیا تھا. پوری توجہ, میں تو اس کی شفاعت کروں گا جس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کیا تھا. ارے میں کہتا ہوں وہ مومن نہیں جس کو علی پہ یقین نہ ہو. ارے ہمیں علی پہ یقین ہے کہ جو علی ہمیں دنیا میں نہیں چھوڑتا وہ ہمیں قیامت میں کیسے چھوڑے گا. نعرہ
جو علی ہمیں دنیا میں مجھے وہ ہمیں قیامت. ایک جملہ کہہ رہا ہوں ملنگوں کے لیے، اب سن مست ہو کے سن، اور علی کا ملنگ ہو کے سن. جملہ کیا ہے؟ نوجوانوں جب اللہ نے کتے کو خلق کیا، میں نے کہا جملہ کہہ رہا ہوں علی کے ملنگوں کے لیے اور مست ہو کے سن. جب اللہ نے کتے کو خلق کیا تو کتے نے کہا الحمدللہ. کتے نے کہا الحمدللہ. خالق کی آواز آئی تو نے شکر کیوں ادا کیا؟ تو کہا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا پیدا کیا، سور پیدا نہیں کیا. میں نے کہا جملہ کہہ رہا ہوں علی کے ملنگوں کے لیے مست ہو کے سن. پھر جب سور کو خلق کیا تو اس نے بھی کہا الحمدللہ. اب سارے بات کرو تو میں آگے چلو. پھر جب سور کو خلق کیا تو اس نے بھی کہا الحمدللہ. خالق کی آواز آئی تو نے کیوں شکر ادا کیا؟ تو کہا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سور پیدا کیا. منکر ولایت علی پیدا کیا. ملک حیدری، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری. اگر اس ولایت کی اہمیت پوچھنی ہے تو علی کی بیٹی سے پوچھنی. میرا بھائی فیض محمد بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو مسائل سنا کے گیا. دو جملے مسائل ازادار و سادہ تو خیر سادہ. کچھ ملعون ایسے ہیں جن کا نام لے کر تیرا میرا چوتھا امام لعنت کیا کرتا تھا. ان میں ایک نام ہے حارث بن نوفل. بڑا رلایا ہے اس نے تیرے میرے چوتھے امام کو. بڑا رلایا ہے. محرم کی صبح اس شمر ملعون نے اس حارث ملعون کو بلایا. شمر نے کہا حارث تیری ایک ڈیوٹی ہے. حارث نے کہا شمر کون سی؟ کہا حارث تیری ڈیوٹی ہے کہ سفر میں کوئی سوئے یا نہ سوئے، لیکن یہ حسین کی بہن سونے نہ پائے. ہاں آزادار، یہ کہنا تھا یا 4 سال کی سکینہ نے سنا. دوڑتی ہوئی آئی پھپھی کے پاس، گلے سے لگی اور نوجوانوں ننے ننے ہاتھ جوڑ کے کہا اماں سونا نہیں، اماں سونا نہیں. میری آقا ذاتی نے کہا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہا اماں میں ابھی سن کے آ رہی ہوں، اس حارث کی ڈیوٹی لگی ہے کہ یہ حسین کی بہن سونے نہ پائے. یہ کہنا تھا یا جناب زینب نے سکینہ کو گلے سے لگایا اور کہا بیٹا میں کون سی اکبر کی بارات لے کے جا رہی ہوں؟ بیٹا میرا تو سب کچھ کربلا میں لٹ
گیا. سکینہ کو گھبرا نہیں. عزاداروں ادھر قافلہ چلا. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 5 دن نہیں. عزاداروں سمجھ میں آئے ہائے کرنا. 10 دن نہیں, 20 دن نہیں, 44 راتیں ہو گئی تھی علی کی بیٹی کو جاگتے ہوئے. 44 راتیں ہو گئی تھی علی کی بیٹی کو جاگتے ہوئے. ہاں عزاداروں, یا یہ قافلہ ایک جگہ پہ رکا. اشارہ کروں گا, سمجھ میں آئے گا تو گریہ خود ہی کرو گے. میری آقا زادی کو جگہ ملی درخت کے پاس, جو 44 راتوں کی جاگی ہوئی تھی. عزاداروں جیسے درخت سے ٹیک لگی نا, یا جناب زینب کی آنکھیں بند ہوئی. ادھر آنکھوں کا بند ہونا تھا, یا ادھر اس حارث لعنتی کو خبر ملی کہ جس پہ تیری ڈیوٹی لگی ہے وہ تو سو رہی ہے. یہ کہنا تھا یا اس ملعون نے مارنے کے لیے کچھ اٹھایا. ادھر سے یہ دوڑا, ادھر سے 4 سال کی سکینہ نے دیکھا, ادھر سے سکینہ دوڑی. لیکن عزاداروں کہاں مرد کی رفتار, کہاں بچی کی رفتار. یہ ملعون پہلے پہنچا, ادھر ہاتھ اوپر گیا, ادھر نیچے آیا, تڑپ کے علی کی بیٹی اٹھی.